بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس سے کھو بیٹھی۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ ہی زخمی کر ڈالے اور حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھیں کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھیں۔ جب حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچنے کی دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، جس بات کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ پسند ہے۔ اگر آپ نے اس کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان عورتوں کے مکر ان سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کی بے گناہی کے تمام شواہد اور دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو ایسے قیدیوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ گئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ آپ نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہوگا۔ جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں، اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے سامنے جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ کئی سال تک مزید قید خانہ میں ہی رہے۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال بعد مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں اور وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ نے جو تعبیر بتائی منوان صحیح ثابت ہوئی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے اس وقت تک قید خانہ سے باہر نکلنے سے آپ نے انکار کر دیا جب تک آپ کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ یوسف پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کا کام ہونا ممکن ہے، مگر یہ ہے کہ جس پر اللہ پاک اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔
جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے، تو اس نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والی اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ اس طرح آپ کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ اور آپ کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال بعد قحط سالیاں آئیں گی، اسی لیے آپ نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خوردنوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہیں۔ جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ ہر شخص کو پیسے لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر تک بھی پہنچا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، لہٰذا آپ کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا تو اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس وقت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، اور انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح ہی گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور بھی کوئی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا، اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کی جائے، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب بھی میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جب آپ سے غلہ لے کر اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ آپ نے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ ہی ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں، اور اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔